چی؟ یعنی چی؟ ها یعنی اون ریشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه ظاهرا اون بهش میگن پیاز، اگه بهش میگن اون جزء بدنه دیگه. فقط عرض کردم سیره بر اینه که اشکال نداره. صاحب اروان میگه اشکال نداره. سیرت یہ ہے کہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. ریشه صاحب عروان نے بھی کہا ہے کہ اما کوئی حرج جزء نہیں ہے، بدنه به نتیجه، یعنی لحاظا حس داره. مو حس نداره. اگه مو رو کیونکہ جو بچینید جڑ ہے، حس نداره. اون جو حس جڑ میده. ہے بال کی، بله اس کے جماعت وہ دیدم حصہ ہے صاحب جسم کا، عروه اسی لیے که اس کے منم اندر دیکھیں برداشتم بال میں میکنم حص نہیں ہوتی، این لیکن اشکال نداره. اگر به اس خاطر کی همون جڑ کو دیگه آپ کھینچیں گے تو وقتی که تکلیف ہوگی، یعنی وہ جسم کا غیر حصہ ہے. متعارفه، یعنی ادله‌ای که البتہ میگه صاحب عروہ نے کہا کہ اس بدن میں حرج نہیں، انسان ایک تو یہ کہ غیر متعارف ہے. نجس جو میشه با دلیلیں ہیں کہ موت، بدن وقتی موت انسان کافر نجس ہو که جاتا اجزای ہے از بدن رو بکنن و موت کی اون وجہ حکم سے، پیدا کنه. چاہے موت کامل یکیه یا اس کا اون جسم کا حصہ شامل غیر نکال دے اور وہ متعارف نمیشه. غیر متعارف مردار ہو میگن جائے، سیره تو ظاهرا. اس میں غیر متعارف نہیں شامل ہوتا. دوسرا سیرہ تو اس میں بال شامل نہیں ہے. بله بله نافله یعنی غیر واجب، یعنی غیر واجب. نماز جعفر دیکھیے رضوان نافلہ الله کا علیه، مطلب یہ کہ نماز مستحب، عیدی، غیر نماز واجب. اعرابی، نه همه نماز نوافله. جعفر طیار یا دیگر نمازیں، نماز عربی، یہ سب نوافل ہیں، مستحب نمازیں ہیں. چیه؟ ها اما نافله است. اما نافله است. بله لیکن بہرحال نافلہ ہے. عام از نوافل یومیه و نوافل غیر یومیه که یک شب نماز حضرت جعفره رضوان الله. دیکھیے ہر روزانہ کی نوافل مستحب نمازیں اور کوئی دیگر مستحب نمازیں، وہ سب نوافل کے حکم میں ہیں. این را صاحب عروه دو جا ذکر فرموده و یه جا فرموده حکم واجب پیدا میکنه و یه جا فرموده حکم واجب پیدا نمیکنه. صاحب عروہ نے دو ظاهرا جگہ بیان دومی کیا ہے اس کو، ایک درسته. جگہ پر ایک حکم واجب میں آئے گا اور ایک میں حکم واجب نہیں تو ہے. ذهنم تو حاشیه اور امام ظاہراً شیرازی وہ دو جا دوسرا جو کردن نظریہ زیادہ صحیح ہے کہ که حکم صاحب واجب میں نہیں عروه آئے گا. دو جور فرموده. میں نے بھی اس کی طرف حالا اشارہ یا کیا عروہ کے حاشیے نظرش میں برگشته یا هر چی. کہ خود صاحب عروہ نے بھی بنابراین اس کو اگر دو طرح سے بیان نافله کیا، را یا تو نظر کرد ان کا انجام نظریہ بده بدلا ہے به ما لها من الاحکام یجب کہ اگر الاتیان به، انسان یعنی نظر کرد نماز شب بخونه، وقتی که تو نظر نکرده اگر دیگه مستحب نماز شب نماز کو اختیارا در نظر دست کر لے، خودشه. قسم کھا لے اور اس کی خوابیده وجہ سے بخونه، نماز واجب ہو جائے، رابعه بخونه. بله اگر تو نظر اس کرد کے تا به نیت احکام جو ہے نظر یعنی اس کو انجام دینا نیتش واجب ہو جائے کرد گا، و نماز لیکن شب را نظر وہ کرده جو بخونه، مستحب کے احکام ہیں وہ پھر بھی نیتش باقی رہیں گے. مثلا جیسے بله مستحب نمازیں بیٹھ کے پڑھ مثل سکتے نماز ہیں واجب بخونه. بله اختیاراً، چون تو اس کو بھی نظر بیٹھ کے پڑھ کرد. سکتے ہیں. اما اگه این ہاں نبود چونکہ نه نظر میں نمازش اور باید عہد میں واجب اور بخونه قسم میں چون نظر کرده. اما آیا وہ واجب چیز ایستاده باشه؟ ذہن میں جو ہے واجب جس را طرح سے نظر نظر کی وہ بخونه ملا کے، نه. تو اگر اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نماز شب کو کھڑے ہو کر پڑھے گا تو کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی. وہ الا اگر اس طرح کی کوئی چیز ذہن میں نہیں تھی پر اس نے نماز شب کو پڑھنے کی نیت کی تھی، تو چونکہ نماز شب اختیاراً بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے، تو ولو اب نظر کی وجہ سے پڑھنا واجب ہے، پھر بھی یہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. بله چه اشکال داره؟ اگه در نظر تابع نیت ناظره، اگر در نیتش یه خصوصیتی لیکن در نظر جو ہے وہ نظر تابع ہے نبود بهش اشکال نداره. نیت کے. اگر بله کوئی خصوصیت نظر میں نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. خاص اس نے نہ کیا اور نظر میں یا اپنی منت میں کسی چیز کو، تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اس کے ذہن میں ویسے ہی رہے گا. یه روایت داره از حضرت رضا علیه السلام. حضرت برای یک کسی هدیه فرستادن، بعد به حضرت گفت این سر سال حضرت من یک سے قدر امام هدیه رضا سے ایک روایت ہے فرستادم کہ حضرت نے کسی زیاد کے لیے ہدیہ فرستادم، بھیجی. خمس داره یا نه؟
حضرت روایت داره فرمودن لا خمسه فیما صرح تو اس نے الیک صاحب الخمس، امام کو پاس یعنی اون چیزی که صاحب خمس برای شما کہ میفرسته امام این کے اگه پاس سلسله پیغام بھیجا کہ جو چیز آپ نے مجھے بھیجی تھی وہ بچ گئی ہے تھوڑا سا اور میرا خمس کا وقت آ گیا تو کیا میں اس پہ خمس دوں؟ تو امام نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں صاحب خمس دے دے اس پہ دوبارہ خمس نہیں ہے. یه فقیه جامعه شرایطی از پول خمس به یه سید یه چیزی داد اب اس پہ فقہا کی بحث ہے کہ یہ خاص تھا امام معصوم کے دور کے لیے اور امام نے خود کہا تھا اس لیے یا نہیں. غیبت کے زمانے میں جب نیابتاً فقہا کسی کو کوئی چیز خمس سے دے دیں اور اس کے اوپر بچ جائے تو اب اس پہ دوبارہ خمس ہے یا نہیں، اس پہ اختلاف ہے نظر فقہا میں. بله 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 عرض کن. نه ایشون پرسید پیازچه مو. انہوں نے اس جڑ کو جو بال کی جڑ ہے اس کی بات کی. بال کی جڑ جسم کا حصہ ہے. جزء دقی هم نی یا جزء عرفی نی. خب دیکھیے عرف اس کو اپنا حصہ میں اس کو حصہ نہیں سمجھتے ہیں جسم کا، ورنہ دیکھیے بال میں حص نہیں ہے لیکن وہ جو جڑ ہوتی ہے بال کی اس میں حص ہوتی ہے، اس میں روح ہوتی ہے. اما بخاطر اون دو جهت. صاحب عروہ کا نظریہ بھی ہے کہ اسکال نہیں ہے اس کو چھو دینے میں یعنی مردار میں، لیکن اس کی جہت دوسری ہے. اور عروہ میں حاشیہ ہے علماء کا آپ دیکھیں ہیں، اور اس میں خود مرحوم والد نے بھی حاشیہ کیا ہے. جزو ہے انسان کے جسم کا بال کی جڑ، لیکن ایک تو بہت مختصر ہے جو کہ عام طور سے متعارف نہیں ہے. اور مجھے صاحب عروہ کے نظریہ قبول ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے چھونے میں. اس کی وجہ وہی متعارف والی بحث ہے، دو جہت جو بیان کی. این دو جوره. چرا نمیدونه چقدر قضا شده؟ اگر یہ دو طرح سے قاصره یعنی کیوں نہیں جانتا کتنی قضا ہو؟ نیست، اگر اس میں قاصر ہے بی محلی کرده و لحاظا یعنی اس کی غلطی نہیں ہے حساب کتاب رکھنا. مقصر. ایک دفعہ کہ نہیں تو خیال ہی نہیں کیا اور اس کو نہیں معلوم ہے اس کی نمازیں کتنی قضا ہے، نمیدونه 10 تا نماز یا 15 تو یہ جس کو سب سے زیادہ احتمال دیتا ہے اس کو پڑھے گا. اما اگر مقصر نیست قاصره از نظر علمی بهش میگن اقل و اکثر. وقت اقل یعنی اگر نہیں معلوم ہے 10 یا 20 تو پھر 20 پڑھنا پڑیں گے. لیکن اگر نہیں قاصر تھا یعنی اس نے حساب کتاب رکھا تھا کسی وجہ سے گم ہو گیا یا حساب کتاب نہیں رکھ پایا یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس میں جو دو احتمال ہے اس میں کمتر کافی ہے. يستفاد معنى ذلك من الرواية الواردة في أن فاطمة سلام الله عليها في منتصف الليل عندما كانت تقوم روایات سے ثابت ہوتا كان نورها نور فاطمة کہ جب جناب زہرا نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی رات میں تو جناب زہرا اس طرح کا نور ہوتا تھا کہ وہ اپنے آنکھوں میں سرما لگا لیتی تھی اس نور کی وجہ سے، یعنی اتنی روشنی ہو جاتی تھی سلام اللہ علیہا کے نور سے. صاحب جواهر و یه عده‌ای یک مرحوم اخوی اینایی که تو ذهنمه
صاحب جواہر اور ایک اور جماعت علماء کی، اس میں میرے بھائی بھی ہیں، یہ قاعدہ جو ہے عدل و انصاف کا قاعدہ ہے۔ ایک دوسرا گروہ ہے جس میں مراجع معاصر مراجع بھی تصریح کرتے ہیں کہ قرآن ہونا چاہیے، کہ قرآن کرے اور پورا اس کو دیا جائے۔ لیکن جو میرے ذہن میں ہے کہ اکثر میں صاحب جواہر کے نظریہ کو قبول کیا عدل و انصاف کے ذریعے سے بانٹ دینا، کیونکہ اگر ہم قرآن پہ عمل کرنا چاہیں تو ہمیں عمومیت کے لیے دلیل چاہیے، تو ہم مجبور ہیں کہ قرآن وہیں عمل کریں جہاں مشہور نے عمل کیا ہے، عمومی طور پہ قبول نہیں کیا ہے ہم نے قرآن کو ہر جگہ، تو لہٰذا اس میں اس مقام پر قرآن مشہور نے قبول نہیں کیا ہے۔ قدیم میں یاد ہے کہ حرم جناب امیر کے پاس کوئی حاجت کے لیے آیا تھا حرم، کہ اس نے خادم نے اس سے کہا کیا کہ میرے لیے نذر کرو گوسفند کو، تو اگر میرے نام تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور مجھے دے دینا مثلا۔ اس نے دعا کی خادم نے اور اس کو بھی، تو اب مثلا جب اس کی نظر پوری ہوگی تو وہ ایک گوسفند لے کر آئے کہ اس خادم کو دے دے، اب اس کا پہچانتا تو تھا نہیں، محمد صادق مثلا نام تھا، محمد جو بھی نام، اب اس 5 لوگ مل گئے اس نام سے، اب علماء میں اختلاف ہوا کیا کیا جائے کس کو، کیونکہ ایک گوسفند تھی، بعض نے کہا کہ قرا ہو، بعض نے کہا کہ نہیں برابر تقسیم ہو، بڑا اختلافی موضوع ہے۔ رجب میں شعبان میں قضا روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں کا ثواب اسے ملے گا۔ القرآن الكريم يقول والشعراء يتبعهم الغاوون على كل اشعار التي قرآن کہہ رہا ہے کہ شاعر اور شعراء ان کو عام طور سے پسند نہیں کیا ہے قرآن نے، مگر یہ کہ وہ اشعار وہ شاعر جو اہل بیت کے لیے، جیسے کہ روایت میں بھی ہے کہ جس نے ایک کہ سر وہ روایت وہ شعر جو اہل بیت کی شان میں کہا جائے اس کے لیے ہر بیت کے لیے جنت میں گھر ہے، یا وہ جو مواعظہ ہے، نصیحت ہے، اچھی باتیں تعلیمات کی چیز شعر کی حالت میں ہے، اس کو استثناء کیا، ورنہ باقی اشعار مکروہ ہیں۔ الاسلام یعنی التسلیم فی زمن نوح، اسلام کا مطلب ہے تسلیم، جناب نوح کے زمانے میں جو تسلیم تھی، یعنی اللہ کے لیے تسلیم ہو جانا، جناب نوح کے لیے، اور جو جناب نوح لے کر آئے قانون اس کے لیے۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی علیہ السلام وعلی نبی وعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ جناب ابراہیم جو لے کر آئے اس کو پر ایمان لانا، وہ تسلیم ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جو لائے اس کو ایمان لانا، یہ تسلیم اور یہی اسلام ہے۔ علی کل دیگه بسته به ظهور استظهار ظواهر حجت، دیکھیں جو چیز ظاہر ہو روایت سے وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ استغراق غالبا اکثریت یہاں پر الف لام استغراق مانا ہے۔
على كل هذه الروايات غالبا اما مراسيل او کلن یہ اس طرح الا کی جو صحيح روایات السند ہیں مو معتبر یا یہ مرسلہ روایتیں ہیں یعنی سلسلہ سند نہیں، علامات اور اگر ظاہرية سند ہے بھی تو سند معتبر نہیں ہے، الزامية اور اس طرح کی امور حتى جس پہ ظاہر نہ ہو غالبا هم تو ما یہ واجب محقق اور حرام میں استعمال نہیں ہو سکتی هذا روایت. من ندري حدودها من اور ندري اکثر نعم فقہا نے ان روایت کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی ہے. سلام عليكم نعم لا شك أنها زيادة لنا وزيادة مو بمعنى لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله مو بمعنى حاجتهم اس إلى پہ شک نہیں کہ جو بھی الرواية اضافی آئے وہ ففي اہل بیت رواية علیہ الصلوۃ خاصة والسلام کی، بلا شك زيادة لیکن لهم اس کا یہ مطلب أما نہیں ہے کہ الزيادة وہ يعني شنو جو ہے اہل بعض بیت اس کے العلماء محتاج ہے، مثل نہیں ابن اہل بیت اس مالك کے محتاج نہیں. يجي فد واحد إلى عنده لیکن یہ زیادہ مراد بستان کیا ہے، یہ كبير نفع کیا ہے؟ مليون وردة أكو بالبستان مليون ألف مثلا کسی انسان کے پاس ایک واحد يجي بہت بعد بڑا فد باغ ہے، وردة اس هم کے اندر يخلي هناك لاکھوں هذا صار کروڑوں أزيد پھول ہیں. من مليون ولا بس هذا أبو المليون خو ما يحتاج إلى هاي الوردة اب وہ أما الزيادة مثال کا تو صار کوئی اور بعض آئے، العلماء کوئی مثلوا آئے اور کچھ بهذا پھول اور رکھ دے المقدار یہاں، لا بأس تو یہ به زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ جو انسان جس کے پاس یہ کروڑوں پھول تھے اس کے لیے اس کو کوئی فرق پڑے گا کہ آنے سے؟ نہیں، لیکن بہرحال عدد فيستعمل بڑھے گا. تو یہ جو زیادت ہے صلوات کی اہل بیت پر، وہ اس معنی میں ہے، نہ کہ وہ محتاج ہے. خب نه ببینید مسلمان غالبا غیر ناصبی آل مسلمان محمد صلی غالباً اللہ علیہ وآلہم جو اجمعین غیر ناصبی ہے قبول دارند محبت وہ آل دارند محمد علیہ اما الصلوۃ ایمان والسلام کو به قبول کرتے ہیں، امامتشون ندارند محبت بھی کرتے ہیں یعنی مؤمن ان کی، لیکن نیستند امامت پر مسلمونند ایمان نہیں رکھتے. اکثریت یعنی مومن نہیں ہے، آره مسلمان ہے، امامت رو قبول نداره آلا امامت آل را قبول نداره یعنی امامت امامت کو دیگران را قبول نہیں قبول کرتے. داره وقت این یه خلافیه بین فقها مشهور امامت بین آل کی فقها امامت کو اینه قبول نہیں کرتے، دوسروں کی که قبول کرتے ہیں. اینا اب فقہا میں اختلاف ہے اعمالشون اصلا کہ مشہور اس پہ باطله یہ ہے مگر قبل از موت کہ ان کے ایمان اعمال بیارن باطل فالایمان ہیں، یجب ما قبله مگر این یہ کہ روایت قبل از نیست موت ایمان لے مستفاده آئے از اہل بیت روایات پر، تو ایمان بعضی آ هم کر گفتن که کمتر صحیح کر هست از دیتی ہے گفتن بعض نه این پرانی شرط غلطیوں کو. کیونکہ قبولی روایت نہیں ہے لیکن نه فقہا کا شرط جملہ. صحت مشهور بین فقها لیکن بعض فقہا ظاهریه کہتے ہیں کہ که نہیں، ایمان یہ شرط جو صحت ایمان ہے هست اسلام یا میشه ولایت ہے یہ شرط قبولیت ہے، شرط صحیح ہونے کی شرط نہیں. لیکن اکثر فقہا کہتے ہیں نہیں، صحیح ہونے کی شرط ہے. نعم 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 يعتبر زيارة أنا قلت أكثر من مرة المستفاد من مختلف الروايات أنه في باب المستحبات ومنها زيارة الأربعين توسعة في باب الزمان وفي مستحبات میں نے کئی المكان دفعہ بیان کیا، يعني إذا واحد إجا حتی اور بعد زیارت عربین بھی الأربعين جو يوم مستحب ہے اس میں بھی يومين حصل باب على ثواب مستحبات میں الأربعين وسعت ہوتی ہے. أو قبل اس میں مثال کے الأربعين طور پہ بيوم يومين زیارت يعني عربین میں 2 ليس دن پہلے چلا گیا یا 2 للمشاغل دن بعد پہنچا. عند یہ مثال کو کہ المشاغل بسر یورپ عربین نہیں أيضا پہنچ سکتا، 2 دن پہلے حصل جا له کے لوٹ ثواب آیا یا 2 دن لیٹ الأربعين پہنچا تو اس کو وہ وهكذا ثواب من ما ملے دخل گا، الحرم الشريف دخل تو اس کو الصحن ثواب بس ملے گا. وما دخل الصحن من برا یا مثال کے طور الحرم پہ حرم نہیں داخل ظاهرا ہوا، توسعة شہر میں داخل نہیں ہوا، مثال کے طور پہ بین الحرمین، تو ظاہراً وسعت ہے مکانن بھی اور زمانن بھی. لا شوف في بعض الروايات أكو إلى 5 فراسخ 5 فراسخ يعني قريب 30 كيلومتر بعض روایت انتهاء میں ہے کہ بالقبر 5 الشريف فرسخ هالصوب یعنی هالصوب 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 تقریباً 30 هذا کلومیٹر تربة تعتبر نعم قبر مطہر سے سب تربت امام حسین.
القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله عدة مرات، في بعض المرات قرآن رسول اکرم پر کئی مرتبہ في نازل ہوا، بعض المرات کئی مرتبہ مجمل اکٹھا إجمال. نازل ہوا، اور بعض مرات کبھی کبھی مطلب ٹکڑے ٹکڑوں میں آیا. نعم. إيه. 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 كل شيء كل شيء في الروايات أكو، كل شيء في القرآن الكريم موجود، بس القرآن بمنزلة هذا اللي بالعراق يسموه دیکھیے روایت پہ کہ الشفرات. ہر شفرات يعني چیز شنو؟ قرآن يعني میں ہے. يقول خبز يقصد شيء، يقول قاع يقصد شيء. اللي في القرآن أكو القرآن وتنزيل القرآن اب وتفسير قرآن میں اس پہ القرآن فہم اور وتأويل سمجھ القرآن. لوگوں کی الگ الگ ہے، کسی سے اللي وہ سمجھ يعرف إذن تو وهم تو ایک المعصومون تفسیر عليهم قرآن ہے، الصلاة ایک تعویل والسلام قرآن ہے، يستنبطون من اور القرآن اس کو کون كل جانتا ہے؟ شيء. معصومین جانتے ہیں. باللسان اللي بالعراق مثل تو وہ الشفرات. معصومین ہر چیز کا اللي ما استنباط يعرف قرآن سے الشفرات کر ما سکتے ہیں. يدري من قال قاع يعني شنو، قال خبز يعني شنو. أما اللي يعرف الشفرات يعني بمنزلة الشفرات. لہذا اب اس میں رموز جس کو معلوم ہے بفرمه. وہ کر لے گا، حل کر لے گا، نتیجے کو نکال لے گا. جس کو رموز نہیں معلوم ہے وہ نہیں جان سکتا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمودن کتاب الله وعترتی. عترت طاهر پیغمبر بگیرید نے در فرمایا تفسیر کتاب آیات اللہ و شریف اطرتی. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اسی آیت یعنی کی نه تفسیر گناه میں پیغمبر، نه اون چیزی که مشرکین بت پرستا از پیغمبر گله اس روایت کی داشتن تفصیل میں ہے کہ اون رو یہ جو نسبت دی جا رہی، اون یعنی وہ چیز جو وقتی که مشرک پیغمبر کو فتح کہتے ہیں، مکه شد دیگه اون گله یعنی های وہ چیز جسے که در مشرک پیغمبر کے لیے برا پیغمبر سمجھتے تھے، قبل نہ کہ اللہ کی نظر و میں برا تھا. بعد اون گله ها از بین رفت. تو تو وہ روایات چیزیں جو ائمه علیهم پیغمبر السلام کے لمبکه در سلسلے یعنی میں اون مشرک اپنے گله دلوں های میں رکھتے تھے وہ ختم ہو گئی فتح بله مکہ کے بعد. وہ ان کی جو پریشانیاں تھیں یا جو بله. توقعات تھیں وہ ختم ہو گئی. ببینید عرب ها در الفاظ حتی اونایی که در لغت عرب حروفش هست گاهی تصرف کردن. قاسان یعنی کاشان. فقط دیکھیں کاشان عرب رو نے گفتن اپنی قاسان. لغت میں تصرف کیا ہے، اپنی اب کاشان کو قاسان کہہ دیا انہوں نے. تو یہ بہت ہوا ہے عرب نه زبان همون میں. یعنی کاشان. بله بله. یعنی وہی کاشان ہے لیکن اس کو کاسان کہہ عرب دیا. تصرف میکردن در الفاظ. بله بله. چه اشکالی؟ یعنی الفاظ میں تصرف بله کرتے تھے، اس کو جا بجا کر همینطور دیتے شما تھے. کتاب رجال رو کوئی ببینید حرج نہیں ہے اس مثل میں. رجال مرحوم ماماغانی که مفصله آپ کتاب رجال کو دیکھیں، قاسانی مرحوم ماما کاشانی. غانی کی جو کتاب رجال بہت تفصیلی ہے. قاسانی یعنی کاشانی. بله نعم. ای 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 جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ سب پر واجب ہے کہ ای. احکام کو سیکھے، واجب السؤال کفائی ہے. الاول خب هذا یعنی جو واجب انسان على نہیں جانتا الجميع نماز اس کو تعليم تو اس کے الأحكام وجوب كفاية. پڑوسیوں پر، فكل اس کے واحد لم ساتھیوں يعرف پر، الصلاة اس کے واجب على رشتہ داروں پر أقربائه واجب ہے کہ اس کو جيرانه نماز معارفه سکھائیں، واجب کفائی کی حیثیت سے. أصدقائه وجوب كفاية على أن يعلموا الصلاة. اور دوسرا سوال جو هذا خمس کے واجب سلسلے على میں آپ کا الكل. خمس بھی واجب ہے لیکن خمس خرچ کے بعد ہے. أما السؤال الثاني في الخمس یعنی نعم انسان الخمس سال بھر واجب. میں کیا حاصل کرتا ہے الخمس اب واجب اس بعد پہ خمس ہے، البينة. لیکن وہ يعني الإنسان اپنی في زندگی السنة پر شي جو خرچ يحصل من کرتا ہے، المعيشة هذا فيها الخمس. اپنی زندگی کے روزمرہ کی وبالبقي ضروریات پہ خرچ يصر کرتا ہے، اس پہ على خمس نہیں ہے. أمورش يعني
يعني على حاجاته هذا ما بخمس. كل الأشياء كل في حديث عن الإمام الصادق امام سے روایت ہے امام میں ہر چیز پر خمس ہے، صغیر اور کبیر. صغير وكبير في كل شيء. سلام عليكم. بعد بعد نہیں ہے اس کے پاس فدیہ، ایک دن ایک روٹی بھی خرید کے فقیر کو نہیں دے سکتا، ایک ہٹا سارا فدیہ دینا ضروری نہیں ہے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں ہے، استغفار کرے. روایت میں کہ ہر اس چیز کا جس کا کفار نہیں ہے اس کا استغفار کفارہ ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین.